السلام علیکم، میں ہوں فہد حسین اور یہ ہے ریڈ زون فائلز۔ آج بڑا ہی افسوسناک دن۔ آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے بلوچستان کی، جہاں پہ خونریزی ہوئی، دل ہلا دینے والی دہشت گردی ہوئی اور بہت ہی قیمتی جانیں ضائع ہوئیں۔ آج کے پروگرام میں ذرا تفصیل سے اس سے بات کریں گے اور یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ ایک بار پھر بلوچستان دہشت گردوں کے نشانے پر ہے تو ہمارے پاس اب اس کا حل کیا ہے؟ کیا پالیسی میں تبدیلی لانی ہے؟ کیا سختی کرنی ہے؟ کرنا کیا ہے؟ تو اس پہ ذرا بات کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور امپورٹنٹ سٹوری جس کا ہم ذکر کریں گے وہ ہے بانی پی ٹی آئی کا ایک تازہ بیان، اور حزب معمول لگ رہا ہے کہ ایک اور نیا یو ٹرن ہمیں سننے کو مل رہا ہے، دیکھنے کو مل رہا ہے۔ کیا واقعی میں یو ٹرن ہے یا پی ٹی آئی کی جو ایک سیاست ہے وہ ایک نیا موڑ تلاش کرنے کی جستجو میں ہے؟ اور اس کے بعد آئی ایم ایف، ہمیں تو یہ بتایا گیا تھا کہ جو پیکج ہے، جو ایڈ ہے، جو قرض ہے، اٹ از ایز گڈ از ڈن، لیکن اب پھر التوا کا شکار ہو رہا ہے۔ معاملہ کیا ہے اور آخر میں وہ کون سی شارک ہے جو ہمارا انٹرنیٹ کھا گئی؟ ذرا اس پہ بھی بات کریں گے، لیکن پہلے ذرا سب سے جو بڑی سٹوری آج کی اس پہ ایک نظر ڈالتے ہیں۔ ایگزیکٹلی ہوا کیا؟ یہ جو ایک بڑی ہی دردناک کہانی ہے، جو دردناک حقائق ہیں جن کے بارے میں ہم صبح سے سنتے آ رہے ہیں، وہ ایگزیکٹلی ہوا کیا، کیسے ہوا، یہ ذرا سنیے۔ جب سے یہ تمام تر جو انفارمیشن ہے وہ سامنے آنا شروع ہوئی اور کنفرمیشن آنا شروع ہوئی تو اس کے بعد ظاہر بات ہے کہ ریئیکشن بھی آنا تھا۔ جو باقاعدہ طور پر آئی ایس پی آر کی طرف سے آج اعلامیہ آیا وہ امپورٹنٹ ہے، اور اس میں کہا گیا کہ دہشت گردوں نے موسیٰ خیل، قلات اور لسبیلا کے اضلاع میں بے گناہ شہریوں کو نشانہ بنایا۔ موسیٰ خیل میں دہشت گردوں نے بس کو روک کر معصوم شہریوں کو قتل کیا۔ دہشت گردوں کی ان بزدلانہ کارروائیوں کا مقصد بلوچستان کے پرامن ماحول اور ترقی کو متاثر کرنا تھا۔ دہشت گردوں کے خلاف آپریشن کے دوران 21 دہشت گرد مارے گئے جبکہ 14 جوانوں نے جام شہادت نوش کیا۔ شہداء میں پاک فوج کے 10 جوان اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے 4 اہلکار شامل ہیں۔ سیکیورٹی فورسز نے فوری جوابی کارروائی کر کے دہشت گردوں کے مذموم عزائم کو ناکام بنایا۔ ہمارے بہادر سپاہیوں کی ایسی قربانیاں ہمارے عزم کو مزید مضبوط کرتی ہیں۔ معصوم شہریوں کو نشانہ بنانے والے مجرموں اور سہولت کاروں کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ یہ اعلامیہ آیا آئی ایس پی آر کی طرف سے۔ اس کے بعد ایک مذمتوں کا ایک سلسلہ جو کہ روایتی طور پر ہوتا ہے وہ آنا شروع ہوا، لیکن دوسری جو اہم ڈیولپمنٹ ہوئی وہ بلوچستان کے جو وزیر اعلیٰ ہیں جناب سرفراز بگٹی صاحب، انہوں نے آج پریس کانفرنس کی اور جو نقطے انہوں نے اٹھائے یا جو موقف انہوں نے اپنایا وہ ضروری ہے، کیونکہ ان کے ذریعے ہمیں یہ سمجھنے کو مل رہا ہے کہ اس وقت ریاست کیا سوچ رہی ہے اس موجودہ صورتحال کی روشنی میں۔ سنیے سرفراز بگٹی صاحب نے آج کیا کہا۔ اس بے دردی کے ساتھ بسوں سے اتار کر شہید کر دینا، کیا ان کے ورثاء کا جواب وہ سمپتائزرز دے سکتے ہیں کہ جو بی ایل اے کے سمپتائزرز بنتے ہیں؟ ظلم تو یہ ہے کہ معصوم لوگوں کو ان کی فیملیز کے سامنے اتار کے بے دردی کے ساتھ شہید کر دینا۔ کہاں ہمارے بلوچ روایات میں مسافروں کو اس بے دردی کے ساتھ اتار کے شہید کیا جاتا ہے؟ کون سے روایات کی بات کرتے ہیں یہ؟ واٹ دے سے کہ جی یہ مذاکرات ہونے چاہیے، کر لینا مذاکرات۔ کس سے مذاکرات کر رہے ہیں؟ دے آر ناٹ ریڈی ٹو ٹاک ٹو اس، دے آر ٹاکنگ تھرو بیرل آف دا گن۔ یہ پہلی بار نہیں ہے کہ اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں، بڑے افسوسناک واقعات ہیں، لیکن ہمیں ہر چند ماہ بعد ہمیں یہ سننے کو ملتا ہے کہ اس طرح کی قتل و غارت ہوئی، بسوں کو روک کر لوگوں کو نکالا گیا، ان کے شناختی کارڈ جو ہے وہ چیک کیے گئے اور اس کے بعد انہیں بے دردی سے قتل کر دیا گیا۔ یہ وائلنس جو ہے اس کا کوئی نہ کوئی حل تو ہمیں تلاش کرنا ہے، لیکن اس حل کو تلاش کرنے کے لیے ہمیں پہلے پراپرلی ڈائیگنوز کرنا ہوگا کہ یہ معاملہ کہاں کھڑا ہے۔ اس کے جو سینٹر میں اس وقت آج کے دن جب آپ دیکھتے ہیں تو بی ایل اے کا ذکر ہو رہا ہے، بلوچستان لبریشن آرمی۔ یہ وہ دہشت گرد گروپ ہے جس نے ذمہ داری قبول کی ہے اس آج کی جو وائلنس ہوئی، جو قتل و غارت ہوئی۔ اب اس کے حوالے سے جو چند ایک پیچیدگیاں ہیں جو اکثر و بیشتر جن کا ذکر ہوتا ہے لیکن شاید اس تفصیل سے نہیں ہوتا، جو نیکسس بن رہا ہے اس وقت، بی ایل اے آپریٹ کرتی ہے بلوچستان میں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس خطے میں ایران، افغانستان اور انڈیا،
یہ جو سیکیورٹی ذرائع ہیں وہ بالکل واضح طور پر یہ کہتے ہیں، اور جو انٹیلیجنس رپورٹس ہیں وہ بھی بالکل کلیئرلی اسٹیبلش کرتی ہیں کہ بی ایل اے کو سپیس ملتی ہے جب وہ ایران کا بارڈر کراس کرتے ہیں، کیونکہ ظاہر بات ہے جب ان کے خلاف ایکشن ہوتا ہے تو وہ کہیں نہ کہیں پناہ لیتے ہیں۔ ان کے واقعی میں بیسز ہیں؟ آپ کو یاد ہوگا پچھلے چند ماہ پہلے ایران اور پاکستان کے درمیان ایک ناخوشگوار واقعہ ہو گیا تھا، لیکن جو وہاں ایکسپرٹس ہیں جو جانتے ہیں ان معاملات کو، ان کا یہ کہنا ہے کہ ایران کا وہ جو ایریا ہے بالکل بارڈر کے ساتھ، بلوچستان اور ایران کا جو بارڈر ہے اس کے گرد جو ایران کی سائڈ پہ جو ایریا ہے وہ ایک طریقے سے نو گو ایریا ہے۔ وہاں پہ ایران کی جو حکومت ہے اس کی بھی ریٹ اس طریقے سے نہیں ہے، تو اس ایریا میں جو ہے وہ بی ایل اے اکثر و بیشتر ان کے کیمپس میں پائے گئے، ان کو ریفیوج ملتی ہے۔ دوسری طرف افغانستان میں بھی ایک نیا نیکسس کھڑا ہو گیا ہے، وہاں پہ یہ کلیئرلی اسٹیبلش ہو گیا ہے کہ ٹی ٹی پی جس نے افغان سرحد پر اپنے بیسز بنائے ہوئے ہیں، انہوں نے اپنے آپ کو بی ایل اے سے کنیکٹ کر لیا ہے۔ یہ جو کچھ ہمیں دیکھنے میں آ رہا ہے، جو وائلنس میں جو اسکلیشن ہو رہی ہے، اس میں یہ اسٹیبلش ہو رہا ہے کہ بی ایل اے کے پاس اب وہ سپیس اس کو مل رہی ہے افغانستان میں، اس کو ٹریننگ مل رہی ہے، اس کو ویپنز مل رہے ہیں اور اس کو فنڈنگ مل رہی ہے۔ ٹریننگ اور ویپنز ٹی ٹی پی کے کولوژن سے ان کو مل رہی ہیں۔ جو ویپنز ہیں جو امریکہ وہاں پہ چھوڑ گیا تھا اپنے انخلا سے پہلے، اور کہا یہ جا رہا تھا، امریکنوں کی یہ موقف تھا کہ جی ہم تو یہ چھوڑ کے جا رہے ہیں افغان نیشنل آرمی کے لیے، اور جو کچھ ایسٹیمیٹس ہیں وہ بتاتے ہیں کہ یہ جو امریکہ جو یہ اسلحہ چھوڑ گیا افغانستان میں، اس کی جو ورتھ ہے وہ 6 سے 10 بلین ڈالر ہے۔ اب یہ جو اسلحہ وہ چھوڑ کے گئے وہ پہلے طالبان کے جو ہاتھ آیا، اس کے ذریعے وہ ٹی ٹی پی کے ہاتھ آیا، اور اس کے ذریعے اب وہ شاید ممکنہ طور پر کہا ہی جاتا ہے کہ بی ایل اے کے ہاتھ بھی آ رہا ہے۔ اور میں آپ کو اس کی ایک ایگزامپل دوں، آج سے چند سال پہلے، شاید 2-2.5 سال پہلے، بی ایل اے نے اسی طرح کے 2 حملے کیے تھے جہاں پہ انہوں نے ایف سی کیمپس پہ حملہ کیا تھا۔ ایک وہ کیمپ تھا پنجگور میں، اور وہاں پہ جو حملہ ہوا تھا، میں آپ کو اپنے پرسنل ایکسپیرینس سے بتاتا ہوں کیونکہ مجھے بھی بعد میں وہاں پہ جانے کا موقع ملا تھا۔ وہاں پہ کلیئرلی وہاں پہ جو سیکیورٹی کے جو ذمہ دار لوگ تھے، انہوں نے، میں تھا میرے ساتھ چند لوگ تھے، انہوں نے میں بتایا کہ وہاں پہ جب وہ تمام تر دہشت گردوں کو مار دیا گیا تو ان کے ہاتھ جو اسلحہ جو دیکھا گیا، خاص طور پہ ایک سنائپر رائفل تھی جو کہ اتنی سوفسٹیکیٹڈ تھی کہ لوگ حیران ہو گئے کہ یہ بی ایل اے کے پاس اس طرح کی ویپنری کہاں سے آئی ہوئی ہے۔ سو یہ ایک بڑا امپورٹنٹ ایشو جو ہے وہ کھڑا ہوا ہے۔ اب ایران کے حوالے سے تو یہ جو کیونکہ کچھ بہتری آئی ہے پاکستان ایران کے تعلقات میں، تو یہ جو بارڈر کے ارد گرد جو کراسنگ ہو رہی ہے، یعنی کہا ہی جاتا ہے، ایران کہتا ہے کہ جیش العدل کے لوگ پاکستان میں آ رہے ہیں، پاکستان یہ کہتا ہے کہ بی ایل اے کے لوگ بارڈر کراس کر کے ان کی طرف جا رہے ہیں۔ اب اس کی کولیبریشن میں جو ایک اچھی خبر ہے وہ یہ ہے کہ دونوں طرف سے اب سینئر لیول کے یعنی مڈ لیول کے جو افسرز ہیں، لیازون افسرز، ان کو سٹیشن کر دیا گیا ہے۔ یعنی پاکستانی کچھ افسر جو ہیں وہ اب ایران کی سیکیورٹی فورسز کے ساتھ موجود ہیں، اور ایران کے کچھ افسر جو ہیں لیازون افسر، وہ پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کے ساتھ موجود ہیں اس ایریا میں، تاکہ جب آپریشن ہو تو وہ جوائنٹ آپریشن ہو، ان دا سینس کہ جو لوگ ساتھ ان کے ملے ہوئے ہیں انہیں بھی ریئل ٹائم انفارمیشن مل رہی ہے اور بہتر کوآرڈینیشن ہو رہی ہے۔ لیکن پرابلم کیا ہو رہا ہے؟ پرابلم ہو رہا ہے افغانستان کی سائڈ پہ، اور پرابلم ہو رہا ہے کہ بی ایل اے کو اور ٹی ٹی پی کو جو فنڈنگ آ رہی ہے وہ آ رہی ہے انڈیا سے۔ یہ بھی تمام تر سیکیورٹی ذرائع اور انٹیلیجنس ذرائع کنفرم کرتے ہیں۔ تو جب آپ کے پاس ہتھیار کی سپلائی بھی ہو، جب آپ کے پاس سپیس کی جو ہے وہ یعنی کہ لگژری بھی ہو، اور جب آپ کے پاس پیسہ بھی آ رہا ہو، وسائل بھی آ رہے ہوں، تو ظاہر بات ہے پھر پرابلم ہے وہ وہی ہوتا ہے جو ہمیں نظر آ رہا ہے۔ چنانچہ پاکستانی ریاست کے لیے یہ جو چیلنج ہے یہ بہت بڑا ہو گیا ہے، اس سے نمٹنا جو ہے وہ بہت ہی زیادہ ارجنٹ ہو گیا ہے۔ اب اس حوالے سے جو انڈیا کا جو بالکل کلیئرلی یہ کہا گیا ہے کہ جی انڈیا بھی ان کو سپورٹ کر رہا ہے۔ اگر آپ انڈین پریس دیکھیں، پچھلے دنوں میں دیکھ رہا تھا کہ ایک انڈین اخبار ہے، اس میں کلیئرلی انہوں نے خود لکھا ہوا تھا کہ بی ایل اے کے اکثر و بیشتر لوگ جو ہیں وہ انڈیا میں آتے ہیں، اور انڈیا میں آ کر وہاں پہ ان کی میڈیکل ٹریٹمنٹ ہوتی ہے، ان کی ٹریننگ ہوتی ہے، اور جو بھی کنیکشنز ہے۔ بلکہ یہ تو یہاں تک کہا جاتا ہے کہ ان کو ان کی جو اٹیکس ہیں، اور یہ سنیے گا ذرا، یہ بڑی ایک عجیب سی
اور تشویشناک صورتحال ہے کہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ جو حملے ہو رہے ہیں ان کو انڈیا کی طرف سے مونیٹائز کیا گیا ہے کہ آپ اگر اس طرح کا حملہ کریں گے تو آپ کو اتنے پیسے ملیں گے, اگر آپ اس طرح کا حملہ کریں گے تو آپ کو اتنے پیسے یعنی باقاعدہ ریٹ سیٹ ہوئے ہوئے ہیں. اب یہ جو تمام تر معاملہ ہے اس میں یہ کلیئرلی یہ ہمیں سمجھ آ رہا ہے کہ ایشو اب بڑھتا جا رہا ہے, اور آج جو کچھ ہوا اس کی روشنی میں یہ لازم ہو گیا ہے کہ ہم اپنی پالیسی جو ہے اس کو ریویو کریں. یعنی آپ سوچیں 15-20 سال سے تو ہم سن رہے ہیں کہ جو گورنمنٹ آتی ہے وہ کہتی جی ہم ایک نئی پالیسی لے کے آ رہے ہیں, ہم ایک نیا پیکج لے کے آ رہے ہیں, ہم ایک نئی اپروچ لے کے آ رہے ہیں, ہم ڈائیلاگ کرنے کے لیے تیار ہیں, ہم وہ لوگ جو ان کے مطابق ناراض ہیں ہم ان کو جو ہے وہ مین سٹریم میں واپس لانے کے لیے کوشش کریں. ہر حکومت یہ کہتی ہے. اس کے بعد آپریشنز ہوتے ہیں, اس کے بعد پیکیجز اناؤنس ہوتے ہیں, لیکن گھوم پھر کر جو ہے وہ معاملہ وہیں کھڑا ہو جاتا ہے. تو اس وقت امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہمیں اس سارے معاملے کو ریویو کرنا ہے, بوتھ فرام دا پولیٹیکل سائڈ اینڈ فرام دی ملٹری سائڈ, اور ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم کس طریقے سے اس کو بلوچستان کی صورتحال کو بہتر کر سکتے ہیں. یہ آج کے دن یہ سوال پوچھنا بہت اہم ہے, بہت ہی اہم ہے. اسی لیے ہم یہ سوال لے کے جائیں گے ایک ایسے مہمان کے پاس جو بہت ہی قریب سے ان تمام صورتحال کو عرصہ دراز سے دیکھتا آ رہا ہے. ہمیں جوائن کر رہے ہیں پاکستان کے سابق نگران وزیر اعظم جناب انوار الحق کاکڑ صاحب. جی کاکڑ صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام فہد. اچھا کاکڑ صاحب, آپ کا بڑا یونیک وینٹیج پوائنٹ ہے جو آج جو کچھ ہوا اس پہ بات کرنے کے لیے اور اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے. نہ صرف یہ کہ آپ وزیر اعظم رہے ہیں بلکہ بہت عرصے سے آپ سینیٹر ہیں بلوچستان سے, بلکہ آپ حکومت بلوچستان کے ترجمان بھی رہ چکے ہیں, اور اس موضوع پہ بڑے عرصے سے بات بھی کرتے رہے ہیں, پوزیشن بھی لیتے رہے ہیں. لیکن آج جو کچھ ہوا ہے وہ یعنی میں انپریسیڈنٹڈ تو نہیں کہوں گا, لیکن جس طریقے سے یہ کوآرڈینیٹڈ اٹیکس ہوئے ہیں بی ایل اے کی طرف سے, اس سے سٹیکس بہت زیادہ ہائی ہو گئے ہیں. اور آج سوال یہ بالکل پوچھا جا رہا ہے کہ اتنے سالوں کے بعد ہر طرح کی پالیسیز پرسو کرنے کے باوجود یہ مسئلہ ہم حل نہیں کر پا رہے, اور یہ دہشت گردی جو ہے اس کی شدت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ بہت شکریہ فہد. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ اس کی جو ڈائگنوسس ہے وہ ہم سے درست شاید نہیں ہو پا رہی ہے, جس کی وجہ سے مین سٹریم پولیٹیشین آپ ہوں, پولیٹیکل پارٹیز ہوں, بسا اوقات انٹیلیجنشیا ہو, میڈیا ہو, آپ کے اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز ہو, ہر جگہ پہ ایک بلرڈ سی پکچر ایمرج ہوتی ہے. لوگ اس کے روٹ کاز پہ اگری نہیں کرتے ہیں. مختلف بیوروکریٹس ہیں وہ اپنی ایکسپرٹ اوپینینز دے رہے ہوتے ہیں. میری طرح ہر ایک یہ سمجھتا ہے اور سمجھانا چاہتا ہے کہ گاسپل ٹروتھ پہ رائٹ اسی کا ہے, اور وہ جو کچھ کہہ رہا ہے وہی دراصل اس کا اصل وجہ بھی ہے, اور اصل اس کا جو حل وہ تجویز کر رہا ہے اسی کو تسلیم کیا جائے. یہ ایک بنیادی مسئلہ ہے. دیکھیں اگر ہم یا میری پوزیشن یا ہم جیسے مختلف دوستوں کی پوزیشن وہ کیا تھی, کیا خدا نخواستہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کسی بھی ایتھنک گروپ, وہ چاہے بلوچ ہو, پشتون ہو, سندھی ہو, پنجابی ہو, اردو سپیکنگ ہو, سرائکی سپیکنگ ہو, کشمیری ہو, کوئی بھی ہو, کیا ان کے پولیٹیکل اور اکنامک رائٹس بائی دا فیڈریشن آف پاکستان انشور ہونے چاہیے یا نہیں ہونے چاہیے؟ کوئی احمق یہ کہے گا کہ نہیں وہ نہیں ہونے چاہیے, اور کسی ایک ایتھنیسٹی کو جو ہے نا کوئی ایکسکلوسیو رائٹس ہونے چاہیے, چاہے وہ پنجابی ایتھنک گروپ ہو, پشتون ہو, بلوچ ہو, سندھی ہو, سو آن اینڈ سو فورتھ. مسئلہ ہمارے ہاں یہ ہے کہ ڈیولپمنٹ پیراڈائم کو لے کے بسا اوقات جب لوگ ڈائگنوسس سٹارٹ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جناب فیڈریشن کا جو ایک رویہ رہا ہے وکٹم کارڈ کے طور پہ جو وائلنس وہاں ہو رہی ہے نا اس کی اپیزمنٹ شروع کر دیتے ہیں اور اس کو ریشنلائز کرنا شروع کر دیتے ہیں, جہاں سے میرے خیال میں مسئلہ سٹارٹ ہوتا ہے. آپ کے جتنے بھی پولیٹیکل اور اکنامک رائٹس ہیں, کانسٹیٹیوشنل فورمز آپ کے پاس اویلیبل ہیں, صوبائی اسمبلیوں میں جو ممبران ہیں وہ بلوچ اتنک گروپس, پشتون اتنک گروپ, سیٹلرز, ہزارہ, مختلف نمائندگی گروپوں کی وہ کرتے ہیں. قومی اسمبلی میں ان کے لوگ موجود ہیں, سینیٹرز میں ان کے لوگ موجود ہیں. جو مختلف فیڈریشن میں اہم پوزیشنز 6 سال تک صادق سنجائن صاحب
براجمان رہے ہیں چیئرمین سینٹ کی پوزیشن پہ، میں خود نگران وزیر اعظم کے طور پہ رہا ہوں. آپ مجھ سے اختلاف رکھ سکتے ہیں، مجھے برا بھلا کہہ سکتے ہیں، مجھ سے نفرت کر سکتے ہیں، میں اس کو سمجھ سکتا ہوں، لیکن اس کی بنیاد پہ جو ریاست ہے، جو مملکت ہے، جو وطن ہے، اس کے خلاف اعلان جنگ کر کے وہ بھی اپنے آرچ اینیمیز کے ساتھ مل کے اگر آپ اس کو انڈو کرنے کے لیے وائلنس کریں گے، آرمڈ اسٹرگل کریں گے اور اس کو کوئی بھی اس کو ریشنلائز کرنے کی یا اس کی اپیزمنٹ کی کوشش کرے گا، میرے خیال میں دس از ہائی ٹائم اس کنفیوژن کو دور کر دینا چاہیے. دس از ٹیررزم. اگر میں یہیں پہ ایک کوشچن آپ کو تھوڑا سا فالو اپ کر لوں. دیکھیے ایک اس کے دو ایسپیکٹس ہیں نا کاکڑ صاحب. ایک تو ہے کہ جی جو بی ایل اے یا جو دیگر دہشت گرد وہاں پہ گروپس ہیں ان کی ایک ابیلٹی یا کیپیسٹی ٹیررزم کرنے کی، وائلنس کرنے کی، ایک ایسپیکٹ یہ ہے. دوسرا ایسپیکٹ ہے کہ اس کے اوپر جو ایک بیانیہ بنتا ہے جس پہ آپ ذکر کر رہے ہیں کہ لوگ اس کو جسٹیفائی کرتے ہیں، اور جس طرح آج جو چیف منسٹر بلوچستان انہوں نے کہا کہ جی ناراض بلوچ کا ٹرم ہے، جو بندوق اٹھا رہا ہے اس کو ہم ناراض کیوں کہہ سکتے ہیں. ایک جو بیانیے کا جو ایسپیکٹ ہے اگر اس کو ایک سیکنڈ پہ سائیڈ پہ رکھتے ہیں، یہ ان کی جو ابیلٹی ہے کہ یہ بار بار دہشت گردی کے جو واقعات ہیں وہ نہ صرف یہ کہ وہ ان کی فریکوینسی بڑھ رہی ہے بلکہ ان کی انٹینسٹی بڑھ رہی ہے. کائنیٹک آپریشن بھی اگر کرنا ہے تو کاکڑ صاحب اس میں بھی تو ہماری ریاست جو ہے وہ ریزلٹس ڈیلیور نہیں کر پا رہی. یعنی آج یہ جو کوآرڈینیٹڈ اٹیکس ہوئے ہیں یہ اگر ہمارے ہاتھ میں کائنیٹک کنٹرول ہوتا تو یہ نہ ہوتے. تو یہ کیا وجہ ہے کہ ہم کائنیٹکس میں بھی ان کو کنٹرول نہیں کر پا رہے؟ بیانیے کی بات ہم بعد میں کرتے ہیں. دیکھیں کائنیٹک رسپانس بعض اوقات درست ہوتا ہے اور بعض اوقات اس میں کمزوریاں ہوتی ہیں. جیسے آج کی جو سچویشن ہے اس میں آپ کو اس کی شارٹ کمنگز نظر آ رہی ہیں. اس کو اگر میں تھوڑا سا سمرائز کرنے کی کوشش کروں، یہ بیانیے پہ جو ہم زور دیتے ہیں اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جتنے آرگنائزیشنز آپ کے کائنیٹک کی رسپانسبلٹی جن کی ہوتی ہے، لا کو انفورس کرنے کی ہوتی ہے، وہ مورل سپورٹ ڈرا کرتے ہیں اس بیانیے سے کہ کیا یہ جو لڑائی میں لڑ رہا ہوں، آپ کا جو فٹ سولجر ہے، آپ کا جو آفیسر ہے، کیا یہ ایک جسٹیفائیڈ مورلی درست جنگ ہے یا ایک ایسی جنگ ہے جس میں بطور ولن ایک کیریکٹر کے استعمال ہو رہا ہوں. جب آپ اپنے لوگوں کے ذہنوں میں ان کنفیوژن کے سیڈز کو الاؤ کریں گے کہ وہ گرو ہوں تو کینیٹک رسپانس پہ بھی ڈفرنس آئے گا. یہ کینیٹک آرگنائزیشن کے ساتھ ساتھ ہمارے جیسے لوگ، آپ جیسے لوگ جو سوسائٹی میں اوپینین میکنگ کر رہے ہیں، ان کی ایکول رسپانسبلٹی ہے. آپ کو میں ریفرنس دیتا ہوں اے پی ایس کے واقعے سے پہلے ان خارجیوں کے متعلق پاکستان میں ایک بہت بڑے طبقے میں ان کے لیے سائلنٹ سمپتھی موجود تھی. اگر لوگ علی اعلان اس کا ذکر نہیں کرتے تھے، وہ پرائیویٹ کانورسیشنز میں آپ کو یہی کہتے تھے کہ دیکھیں جی اپنے لوگوں کے ساتھ اگر آپ ظلم کریں گے اور اپنے کو فیتھ یا کو ریلیجنسٹ جو لوگ ہیں ان کے ساتھ جب آپ طاقت کا استعمال کریں گے تو ری ایکشن تو آئے گا. مختلف انداز میں اس کو ریشنلائز کرنے کی کوشش کرتے تھے جس سے ہمارے کائنیٹکس پہ بھی فرق پڑتا تھا. اور جو ہی وہ کنفیوژن آپ نے اوور کم کی اس کے بعد ضرب عزم آن ورڈ دیکھ لیں، میرے خیال میں آپ نے کائنیٹکس کو بہت زیادہ امپروو کیا. 1 to 10 اسکیل میں آپ 7-8 کے ریزلٹس آپ نے اچیو کیے ہیں. یہاں پرابلم یہ آ رہی ہے کہ جو لوگ رسپانسبل ہیں ان کو بھی میرے خیال میں جنہوں نے لیڈ کرنا ہے، جنہوں نے ان کو یہ ایک مورل کیس بنا کے دینا ہے، وہ نہیں بنا پا رہے ہم. اچھا اب اگر یہیں سے بات کو آگے لے کے چلیں، جس طریقے سے وائلنس ہوا ہے، آج سرد بگٹی صاحب نے جو پریس کانفرنس کی اس میں انہوں نے یعنی جو پوزیشن ہے بلوچستان کی، اسٹیٹ کی، ریاست کی، اس کو اچھے طریقے سے انہوں نے بیان کیا. انہوں نے کہا کہ جی یہ ایک منظم سازش ہے پاکستان کے خلاف اور اس میں ایک اس کا جو ملیٹنسی ہے، جو وائلنس ہے، وہ اس کا اینگل ہے. ایک یہ وہ لوگ جو خاموشی سے ریکروٹمنٹ کر رہے ہیں ان لوگوں کی، اور تیسرا سوشل میڈیا پہ جو بیانیہ بنایا جا رہا ہے. اب یہ ڈائگنوسس ہے، مختلف لوگ کاکڑ صاحب مختلف طرح کے ڈائگنوسس کرتے ہیں اور یہ بحث بڑے عرصے سے چل رہی ہے. یعنی پولیٹیکل اینڈ پر بھی جو پیسے بھی دیے گئے، پیکیجز بھی دیے گئے، اور جو لا اینڈ آرڈر کی جو ایک کائنیٹک آپشن ہے اس پہ بھی کام ہوتا رہا. آج کا دن ایک بہت ہی یعنی دردناک دن ہے جس طریقے سے وائلنس ہوئی ہے.
گوئنگ فارورڈ فرام ہیئر ماضی کے تمام چیزوں کو کے تجربے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آگے کیسے جائیں؟ اب ریاست کو، حکومتوں کو کیا کرنا چاہیے کہ بلوچستان کی صورتحال جو ہے اس میں خاطر خواہ واضح بہتری آئے؟ دیکھیں، ایک ہمیں جس کنفیوژن کا میں ذکر کر رہا تھا، یہ میرے خیال میں آج ہمارے پاس واٹر شیڈ مومنٹ ہے کہ اس کو بائی اینڈ لارج میجورٹی پاکستان کے، میں لفظ کنسنسس بالکل استعمال نہ کر رہا ہوں، نہ ہمیں اس کی ضرورت ہے، میجورٹی آف دا پاکستانیز شوڈ اگری آن دس کہ دس از ٹیررزم اینڈ دیٹ نیڈس ٹو بی ڈیلٹ ود این اپروپریٹ اپلیکیشن آف فورس۔ اب اپلیکیشن آف فورس کی جب میں بات کر رہا ہوں، اس میں ری وزٹ کرنا جو کائنیٹک کے ٹولز ہیں، جس کو میں عرصہ دراز سے سمارٹ کائنیٹکس کی طرف اشارتاً کہہ رہا ہوں کہ اس میں اسپیشلائزڈ آپریشنز ہوتے ہیں، یہ ایک انٹیلیجنس ڈریون وار ہے، اس کو آپ کا رسپانس بھی انٹیلیجنس ڈریون ہی ہونا چاہیے، انٹیلیجنس لیڈ آرگنائزیشنز اس میں لیں گی تو ہی آؤٹ فٹ کو آپ سول پاپولیشن سے یا کامن پاپولیشن سے ان کو آئسولیٹ کر کے آپ امیکولیٹ انداز میں ان کو ٹارگٹ کر سکیں گے۔ اس پہ ری وزٹ یقیناً مجھے یقین ہے کہ جو نروس سسٹم ہے وہ ضرور اس پہ غور و فکر کر رہا ہوگا، لیکن اور اس کے ساتھ جو ایک انٹائر اونرشپ ہے وہ میرے خیال میں اب فیڈرل لیول پہ، پروونشل لیول پہ جو بیوروکریسی وہاں کام کر رہی ہے، جو پولیس فورس وہاں کام کر رہی ہے، اس کو ایز اے نیشنل وار کے طور پہ آپ کو اور نیشنل ایشو کے طور پہ اون کرنا ہوگا۔ لیکن یہ اگر کون کرے ہم گا؟ لوگ یہ کہیں گے کہ جی یہ تو اصل میں کاگر صاحب یہ کون کرے گا اس میں کیونکہ دیکھیں آپ نے اے پی ایس کی ایگزامپل میرے خیال میں اس کے بعد اے پی ایس کے بعد ایک گراؤنڈ سویل تھا جس سے تمام تر ریاستی پالیسی جو ہے وہ تبدیل ہوئی۔ اس کو کون لیڈ کرے گا، کیسے لیڈ کرے گا؟ کیونکہ چلیں آپ نے کہا جی ایک تو کائنیٹکس ہیں، سمارٹ کائنیٹکس کا آپشن ہے اور وہ شاید پہلے بھی ہو رہا تھا، اب وہ یعنی ری ڈبل ہو جائے گا، لیکن دوسری طرف اس کی اونرشپ لینا، یہ جو کنفیوژن جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں اس کو دور کرنا، یہ کون کرے گا؟ دیکھیں یہ پاکستان مین سٹریم پولیٹیکل پارٹیز کا نہیں ہے۔ اگر کل کو آج نون کی حکومت ہے، کل کو پیپلز کی ہوگی، پرسوں پی ٹی آئی کی ہوگی، جمعیت کی، کسی کی بھی حکومت ہو، کیا حکومت وقت جو آرٹیکل 7 کا تذکرہ بھی ہمارے کچھ دوستوں نے پارلیمان میں کیا ہے کہ اس کا ریاست کی جو ڈیفینیشن ہے اس میں پارلیمان، وفاقی حکومت، صوبائی حکومتیں آتی ہیں، یہ اونرشپ انہوں نے لینی ہے۔ اگر آئین کے تحت ریاست کی ڈیفینیشن میں یہ ہیں، یا تو یہ کھل کے آئیں اور کھل کے یہ سیاسی جماعتیں کہیں کہ یہ ہمارا ایگزسٹینشل تھریٹ نہیں ہے، یہ فیڈریٹنگ یونٹس کا ایک یونٹ کا مسئلہ ہے، باقی 3 یونٹ اس میں کیوں انوالو ہوں، یا جیسے ٹی ٹی پی خارجیوں کا مسئلہ ہے وہ صرف کے پی کا ایشو ہے۔ یہ نیشنل سینس اس کو اگر فیڈرل گورنمنٹ لیڈ کرے گی، اور میرے خیال میں فیڈرل گورنمنٹ کو پروونشل گورنمنٹ کو اپنی پارٹنرشپ میں رکھتے ہوئے ایک اسٹریٹجی ڈیوائز کرنی چاہیے، اس میں باقی سیاسی جماعتوں کو آپ انوائٹ کر لیں جو پارلیمان سے باہر ہیں، جو پارلیمان کے اندر ہیں، اور جس طرح اے پی ایس میں آپ نے ایک آل پارٹی کانفرنس کیا، یہ ایک وے فارورڈ ہو سکتا ہے۔ اس کے سامنے آپ جو صورتحال ہے وہ رکھیں کہ یہ ملیٹنٹس ہیں، اس طرح کا ٹیرر یہ پھیلا رہے ہیں، یہ معصوم اور ان آرم لوگوں کی جانیں لے رہے ہیں، آخر کب تک آپ ان کی اپیل؟ لیکن کاگر صاحب جو ابھی ری ایکشن آ رہا ہے ٹو سے وہ تو ایک بالکل روٹین سا ہے، یعنی جتنی بھی سیاسی قیادت ہے فرام اکراس دی ڈیوائڈ، وہی روایتی مذمت، وہی روایتی دکھ کا اظہار، وہی رنجش، وہی الفاظ کے آنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا۔ دس از ناٹ انف۔ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ بھئی آپ نے ایک نیشنل ڈیبیٹ شروع کر کے اور ایک سیاسی قیادت سے ایک نیشنل ریزالو اور کنسنسس ڈیولپ ہو، اس کے اثرات فی الحال تو نظر نہیں آ رہے۔ میری جو ہے نا فیڈرل گورنمنٹ کے کچھ کوارٹرز میں بھی اور پروونشل گورنمنٹ کے کچھ کوارٹرز میں بھی بات ہوئی ہے، اینڈ آئی کین سی اے سینس آف اینگر۔ یہ جو سینس آف اینگر ہے میرے خیال میں اس کو چینلائز اور ریشنلائز کرنے کی ضرورت ہے کہ اب ہمارا جو رسپانس میکانزم ہے اس میں شارٹ ٹرم میں، میڈیم ٹرم میں، لانگ ٹرم میں کیا ہونا چاہیے۔ جو ہی ہم ان تمام چیزوں کی میرے خیال میں ارجنسی کے ساتھ غور و فکر شروع کریں تو اس کی شاید ٹرانسلیشن بھی پریکٹیکلی اور ٹینجبل انداز میں
ہمیں نظر آنا شروع ہو جائے، پلپبل ہوگا. لیکن اس کی لیڈرشپ تو الٹیمیٹلی سیاستدانوں نے لینی ہے، کیونکہ اگر آپ سب کچھ آؤٹ سورس کر رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کو جس نے کائنیٹکس کرنے ہیں تو دیٹ بیکمز پارٹ آف دا پرابلم. تو وہ اونرشپ لینا، لیڈرشپ لینا، انیشیٹو لینا، پولیٹیکل سولوشنز دینا along with kinetics. میں تو ریفر یہی کہہ رہا ہوں کہ کائنیٹکس کی جو ایگزیکیوشن کا پارٹ ہے وہ آپ ان کے پاس رہنے دیں، کیونکہ وہ ان کی پروفیشنل ریکوائرمنٹ اور ڈیوٹی ہے. جو اونرشپ کا پارٹ ہے، میں عرض یہی آپ کے سامنے کر رہا ہوں کہ یہ فیڈرل گورنمنٹ کو along with the provincial government، میرے معلومات یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں شاید پرائم منسٹر صاحب بھی تشریف لے جا رہے ہیں along with military leadership and other stakeholders، اور یہ وہاں پہ پروونشل گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھ کے اس پہ جتنی ارک ریزی کرنی ہے، ان ہاؤس ڈسکشنز کرنی ہے، پالیسیز میں جہاں جہاں تبدیلی کی ضرورت ہے، جہاں کنٹینویشن کی ضرورت ہے، کچھ چیزیں ہو رہی ہوں گی. ایسا نہیں ہے کہ ساری چیزیں وہاں پہ غلط ہو رہی ہوں گی. سابق نگران وزیر اعظم جناب انوار الحق کاکڑ ہم سے بات کر رہے تھے. بڑا ان کا یونیک پرسپیکٹو ہے اور اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ جو ان کی سجیشنز ہیں بات وہی کر رہے ہیں. میرے خیال میں جو اس وقت کی ضرورت ہے کہ پولیٹیکل اونرشپ اس تمام تر معاملات کی لینے کی ضرورت ہے، تبھی معاملہ آگے بڑھے گا اور تبھی ہمیں وہ سلوشن ملے گا بلوچستان کا، جس کو نہ صرف یہ کہ بلوچستان کے لوگ جو ہے وہ ان کو مطالبہ کرتے ہیں بلکہ سارے پاکستان کے لیے بہت ضروری. بریک کا وقت ہو رہا ہے ناظرین، بریک کے سے واپس آئیں گے تو ابھی بہت کچھ ہے پروگرام میں آنے کو. آج بانی پی ٹی آئی نے ایک اور بیان دیا اور اس بیان سے ایک بار پھر جو پی ٹی آئی کی سیاست ہے اس کے اوپر کچھ نئے تجزیے شروع ہو گئے. وہ کیا ہے اس پہ ذرا تفصیل سے بات کریں گے اس بریک کے بعد. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. اب ذرا بات ہو جائے بانی پی ٹی آئی کی، جو کہ ایک بیانیہ بنانے میں نہ صرف ماہر ہیں بلکہ انہوں نے اسٹیبلش کیا ہے کہ وہ میڈیا کے ذریعے اپنی آواز جو ہے وہ لوگوں تک پہنچاتے رہتے ہیں. اور اس کی ایک مثال یہ ہے کہ جب بھی ان کا ٹرائل ہوتا ہے، یعنی ہیئرنگز ہوتی ہیں، سماعت ہوتی ہے جیل میں، تو جو لوگ وہاں پہ جاتے ہیں، جو میڈیا کے لوگ جاتے ہیں، وہ بالکل کلیئرلی بتاتے ہیں کہ ان کا سب سے زیادہ انٹرسٹ جو ہے وہ ان رپورٹرز کی طرف ہوتا ہے کہ کس طریقے سے ان کی بات ہو جائے. اسی طرح کی بات چیت جو ہے وہ انہوں نے آج بھی کی، لیکن آج ان کا لب و لہجہ تھوڑا سا مختلف لگا. اور یہ جو چینج ہمیں ہلکا سا نظر آیا، اس کی بنیاد پہ آج ہم یہ سوال اٹھائیں گے کہ کیا پاکستان تحریک انصاف کی جو ایک سیاسی بیانیہ جو کہ ہم دیکھ رہے تھے پچھلے چند دنوں سے کچھ ایک خاص رخ کی طرف جا رہا تھا، وہ کیا پھر مڑنا شروع ہو گیا کیا؟ اور یہ سوال ہے کیا ایک اور یو ٹرن آہستہ آہستہ ہونے جا رہا ہے؟ اس کو سمجھنے کے لیے پہلے ذرا دیکھتے ہیں کہ آج بانی پی ٹی آئی نے کہا کیا. ذرا سنیے. اڈیالہ جیل میں ایک 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس کی جو تھی وہ سماعت تھی اور اس میں عمران خان صاحب اور بشرا بی بی جو ہے ان کو پیش کیا گیا. اڈیالہ جیل میں 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس کی سماعت کے دوران بشرا بی بی نے جج کو بتایا کہ میری بیرک میں چوہے ہیں، میں نماز پڑھتی ہوں، چوہے چھت سے گرتے ہیں. عمران خان نے صاحب نے جب گفتگو کی میڈیا سے تو انہوں نے کہا کہ جیل میں کچھ زیادہ ہی سختیاں ہو رہی ہیں، لگتا ہے ان کی کانپیں ٹانگ رہی ہیں. مجھے اون نما کمرے میں رکھا گیا ہے، بشرا بی بی کے کمرے میں چوہے آ چکے ہیں، وہ نماز پڑھتی ہیں اور چوہے چھت سے گرتے ہیں. آج عدالت کو آگاہ کیا ہے تاکہ چوہے ختم ہو سکیں. پھر انہوں نے کہا کہ میرا اسٹیبلشمنٹ سے کوئی رابطہ نہیں، اسٹیبلشمنٹ سے جب بھی بات ہوگی ملک اور قانون کے لیے ہوگی. عوام فوج سے پیار کرتے ہیں کیونکہ وہ ہمارا تحفظ کرتی ہے. پھر انہوں نے کہا کہ بنگلہ دیش میں دیکھیں، عوام باہر نکلی تو اپنا حق لیا، صرف بھیڑ بکریاں ڈنڈوں سے کنٹرول ہوتی ہیں، انسان نہیں. اپیل ہے فوج کی، فوج سب کی ہے، ملک کو مضبوط ادارے کی ضرورت ہے، یہ جو کر رہے ہیں یہ خودکشی ہے. چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ یہ کرکٹ ٹیم کو سرجری کی ضرورت ہے، اب ہم بنگلہ دیش سے ہار گئے، یہ سارا نزلہ ایک ادارے پر گر رہا ہے. محسن نقوی کی کیا کوالیفیکیشن ہے؟ پھر انہوں نے کہا کہ مجھے جس سیل میں رکھا گیا ہے وہ اوون کی طرح گرم ہے، اس لیے مجھے پسینہ آتا ہے، اس کے باوجود میں کوئی ریلیف نہیں چاہتا. میرے ساتھ تعینات عملے کو چوتھی مرتبہ تبدیل کر دیا گیا ہے، وہ مجھے فراہم کیے جانے والے کھانے کو چیک کرتے ہیں اور اس میں زہر تو نہیں ملا. بڑی ملٹی نیشنل کمپنیاں اور پروفیشنلز ملک چھوڑ کر جا رہے ہیں، مزید مہنگائی کا دور آ رہا ہے، ان کے پاس کوئی پلان نہیں ہے، ان سب کے پیسے اور پراپرٹیز باہر ہیں، یہ صرف قرض لے رہے ہیں، یہ اصلاحات نہیں کر سکتے، نہ خرچ کم کیے نہ آمدن بڑھائی. یہ کام مینڈیٹ والی حکومت کر سکتی ہے جو ان کے پاس نہیں. ان سب کے پیسے اور پراپرٹیز باہر ہیں، یہ صرف قرض لے رہے ہیں، قرض لینے سے مہنگائی بڑھ رہی ہے.
مجھے ملک کی فکر ہے, میرا جینا مرنا پاکستان میں ہے, میرا ملک سے باہر کوئی پیسہ نہیں, میں زرداری اور نواز شریف کی طرح ڈیل نہیں کر سکتا. بلوچستان اور ملک میں امن و امان کی صورتحال سب کے سامنے ہے. ہر روز کے پی اور بلوچستان میں شہادتیں ہو رہی ہیں. پنجاب میں چوری ڈکیتیوں اور پولیس ملازموں کو شہید کر دیا گیا. عوام سوشل میڈیا پر تنقید کرتی ہے تو اسے دہشت گردی بنا دیتے ہیں. انٹرنیٹ سروس بند ہوتی ہے تو عوام نے بات کی, اب یہ عوام انٹرنیٹ بند ہونے پر بھی بات نہ کریں. جیسے اسرائیل فلسطین کو کہہ رہا ہے کہ ماضی میں جو کچھ ہوا اس کو بھول جائیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ میں فراڈ الیکشن کو بھول جاؤں. آپ جس قومی مفاہمت کی بات کر رہے ہیں, میں اس سے قبل انصاف تو کریں. اس کے علاوہ جناب خان صاحب نے جو ہے وہ عسکری قیادت کے والد سے بھی کچھ سخت باتیں کی اور ان کو ایک بار پھر جو ہے وہ بہت سارے معاملات کا مورد الزام ٹھہرایا. اب معاملہ کچھ یوں ہے کہ آج سے چند دن پہلے تک جو ہے وہ ان کی اور ان کے مختلف لیڈرز کی جو ایک ٹون تھی, جو لب و لہجہ تھا, جو ایک اپروچ تھی اسٹیبلشمنٹ کی طرف, اس میں بہت زیادہ نرمی نظر آ رہی تھی. بلکہ آپ یاد کریں آج سے چند دن پہلے یہ انہوں نے خود, جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے یہ جلسہ جو ہونا تھا وہ ملتوی کیوں کیا, تو انہوں نے بڑے ہنس کے اس طرح کا تاثر دیا جیسے ان کی کسی سے بات ہوئی, اور بات کس سے ہوئی ہوگی, ان سے تو نہیں ہوگی جن کو وہ فارم 45 کی حکومت کہتے ہیں. لیکن جواب میں شاید کوئی رسپانس نہیں آ رہا, اور یہی وجہ ہے کہ آج ان کے لہجے میں سختی تھی. اب کیا یہ ایک سیاسی جو ان کا بیانیہ ہے وہ ایک بار پھر ہلکا سا چینج ہونے جا رہا ہے, یا یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی روزانہ کی سیاست میں ایک انکنسسٹنسی آ رہی ہے, اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ انکنسسٹنسی آ رہی ہے وہ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ روزانہ کی بنیاد پہ ہمیں تضادات نظر آتے ہیں. جو لوگ باہر نکل کے بات کرتے ہیں وہ کچھ مختلف ہوتی ہے, بعد میں اس کی وضاحتیں پیش کی جاتی ہیں, اور شاید کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ کیونکہ خان صاحب کو جو ہے وہ ایکسس بڑی لمیٹڈ لوگوں کی ہیں تو ہر شخص ان کو وہ بتاتا ہے جو اس کے مفاد میں ہوتا ہے, اس لیے ایک سرٹن انکنسسٹنسی آ رہی ہے. بہرحال وجہ جو بھی ہو, کلیئرٹی یہ ہے کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کا سیاسی بیانیہ جو ہے اس میں ہمیں نظر آ رہا ہے جھول, اور اس جھول کی وجہ سے جو ان کا ایفیکٹونس ہے اس بیانیے کی اور ان کی سیاست کی, اس کے اوپر بھی بہت ساری انگلیاں اٹھ رہی ہیں اور سوال بھی اٹھ رہے ہیں. ایسا کیوں ہو رہا ہے, اور کیا واقعی میں پی ٹی آئی کا رویہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف ایک بار پھر سخت ہونے جا رہا ہے؟ یہ اس پہ ہم بات کریں گے. ہمیں جوائن کریں گے پاکستان تحریک انصاف کے ایک بہت ہی عام رہنما جناب علی ظفر صاحب. جی علی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی علی صاحب, یہ آپ جو میں بات کر رہا تھا, آج ظاہر بات ہے خان صاحب کی جب بھی بات ہوتی ہے تو وہ ہم ایک ان کی بیانیے کی ان کی باتوں کی تشریح کرتے ہیں. آج انہوں نے پھر سے بڑی سخت باتیں کر دیں اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے. تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ وائی دس ہاٹ اینڈ کولڈ؟ روزانہ کی بنیاد پہ پالیسی چینج ہو رہی ہے یا کوئی اور وجہ ہے؟ نہیں, پہلے کنسسٹنسی ہے سر, ایک کنسسٹنٹ ایک پالیسی ہے, اور وہ یہ ہے کہ بالکل ہم نے بات کرنی ہے, ہم بات کرنے کو تیار ہیں, لیکن پرنسپلز پہ, اصولوں پہ, اور وہ اصول جو ہیں وہ کافی بار ریپیٹ ہو چکے ہیں آپ کے پروگرام پہ بھی. اسٹولن مینڈیٹ جو ہے وہ واپس کیا جائے, جو کنڈیشنز ہیں جمہوریت کی وہ پوری کی جائیں, جو ظلم ہوا ہے, جو لوگوں کو اریسٹ کیا ہوا ہے کسی قسم کی ٹرائل کے بغیر, کوئی مقدموں کے بغیر, وہ سال سے پڑے ہوئے ہیں جیلوں میں, ان کو رہا کیا جائے. یہ ساری کنڈیشنز ہیں, اور اگر جو بھی اس کو پورا کر سکتا ہے کنڈیشنز کو, وہ اس کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار ہیں, چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہو چاہے وہ. چلیں, یہ تو ایک ہو گیا نا اسٹیٹڈ پوزیشن, لیکن جو پچھلے اگر آپ نظر ڈالیں 2-2.5 ہفتے 3 ہفتے سے, تو جو پہلے ایک چینج آیا علی ظفر صاحب, جب ایک دم ہم نے سنا کہ پی ٹی آئی کے کچھ لیڈر جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی لیڈرشپ کو, چیف آف دی آرمی اسٹاف کو سپاہ سالار کہہ کر پکار رہے ہیں, کہہ رہے ہیں ہمارے بھی سپاہ سالار ہیں, ہم بات چیت کرنے کو تیار ہیں. پھر خان صاحب نے کہا کہ میں تو مئی 9 کے حوالے سے اگر کوئی پی ٹی آئی کا اس میں شخص جو ہے وہ شامل تھا ثابت ہوا تو میں مشروط معافی مانگنے کو بھی تیار ہوں. ایک دم ایک فلیکسیبلٹی تھی. پھر یہ جلسہ ہونا جا رہا تھا, وہ نہیں ہوا, اور ایک تاثر یہ آیا کہ شاید اسٹیبلشمنٹ سے کچھ اکوموڈیشن ہوئی ہے. لیکن ایک دم آج
بڑی سخت باتیں, وہ تو میں بھی ٹیلی ویژن پہ کہہ بھی نہیں رہا, بڑی انڈیویجول لیڈرشپ کے اوپر سخت باتیں کر دیں. تو یہ جو ایک دم گرم ایک دم ٹھنڈا ہو رہا ہے, اس کو سمجھنے کی ہم کوشش کریں, اس کی وجہ کیا ہے؟ جی دیکھیں, آپ نے مئی 9 کا ذکر کیا. مئی 9 کے اوپر بھی میرا خیال ہے کنسسٹنٹ پالیسی ہے, اور وہ یہ ہے کہ اگر کوئی اس میں ملوث ہے تو اس کے خلاف پراپر ٹرائل کریں اور اس کو سزا دیں. اور اس کے لیے بار بار خان صاحب ڈیمانڈ کرتے رہے ہیں کہ آپ کا سب سے آسان طریقہ ہے ثابت کرنا کہ کون سا شخص اس میں انوالو تھا یا نہیں تھا, وہ سی سی ٹی وی ہے. کیونکہ سی سی ٹی وی پہ نظر آ جاتا ہے کہ کون ایکچولی کس نے ڈیمیج کیا. چلے وہ تو ان کی پوزیشن ہے, لیکن اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے یہ چینج آف ٹون یہ کیوں ہو رہی ہے؟ کبھی ایک دم سافٹ ہو جاتی ہے, کبھی ایک دم سخت ہو جاتی ہے. میں تو اس کی وجہ سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں. میں چونکہ آج بھی گیا تھا اڈیالہ, اس سے جمعے کو بھی گیا تھا, اور اس سے پہلے منگل کو بھی گیا تھا, اور پچھلی ساری جو جب بھی بیانیہ یہ ہوتا ہے جہاں وہ کرتے ہیں بیان, میں پیش ہوتا رہا ہوں ان کے ساتھ, اور میں سنتا رہا ہوں براہ راست کہ ڈائریکٹلی وٹنس ہوں کہ انہوں نے کیا اسٹیٹمنٹ دی. تو مجھے کوئی اس میں ایسی بات نہیں نظر آئی. ہو سکتا ہے جو چیزیں پک کی ہوں رپورٹرز نے اور جس چیز کو بیان کیا ہو اس کی وجہ سے آپ کو ٹون کا ڈفرنس لگ رہا ہو. یقینی طور پہ ٹون کی ایک یعنی جواب جو سوال ہوتا ہے اس کے جواب میں ایک ٹون جو آتی ہے اسے تاثر نہیں. انہوں نے تو علی ظفر صاحب انہوں نے تو آج ڈائریکٹلی نام لے کے کہا ہے کہ اگر مجھے یا بشرا بی بی کو کچھ ہوا تو میں جو ہے وہ 2 صاحبان کو جو ہے وہ ذمہ دار ٹھہراؤں گا, نام لے کے کہا ہے. وہ انہوں نے وہ کانسٹنٹلی کہہ رہے ہیں, وہ کوئی نئی بات نہیں ہے, وہ اس کو بار بار یہ ریپیٹ کر رہے ہیں. اور یہ ایک ایشو ہے جو ان کو جب بھی خدشہ ہوا ہے کسی قسم کا کہ کوئی آپ دیکھا کہ ابھی ریسنٹلی 2 بار ان کے جو لوگ تھے, جو ان کا جو سٹاف تھا سارا جیل اتھارٹیز کا, وہ ایک دم تبدیل ہوتا ہے, اور پھر 1 بار نہیں 2 بار نہیں 3 بار تبدیل ہوتا ہے جب بھی ان کو شک ہوتا ہے کہ کوئی تبدیلی کی وجہ کوئی نقصان پہنچانے کے لیے ہے, اور ایک جینوئن اپریہنشن ہے, جینوئن ایک خطرہ ہے, تو وہ پھر یہ بیان دیتے رہتے ہیں. اور یہ بیان انہوں نے جو لیگل پہلے بھی ٹھیک ہے, جو لیگلی بھی, کیونکہ آپ بہت سارے قانونی معاملات بھی دیکھ رہے ہیں, لیگلی بھی لگ رہا ہے کہ جو ان کی فیصلے ہو رہے ہیں اس میں بھی تبدیلی آ رہی ہے. مثلاً 2 دن پہلے ہی, اینڈ کریکٹ می اف آئی ایم رانگ, 2 دن پہلے ہی جو انٹرا پارٹی انتخابات کا کیس ہے اس میں پہلے آپ اس کی پیروی کر رہے تھے, اب آپ کی جگہ کسی اور کو لگا دیا ہے. اگین سڈن ڈیسیشن, چینج آف پالیسی, یہ کیوں ہو رہا ہے؟ نہیں, پہلے تو تھوڑا سا آپ نے خود ہی فرمایا کہ کریکٹ می اف آئی ایم رانگ, تو اس کو میں آپ کو کریکٹ کر دوں کہ ایسی بات نہیں ہے کہ مجھے کوئی سونپا گیا ہے اور دوسرے کو دیا گیا ہے. وہ ہم سب ہی اس کیس میں ہیں, 2-3 وکلا ہیں, اور ڈپینڈ کرتا ہے کہ کون سے کیس میں کس نے کس دن پیش ہونا ہے. اگر سپوزنگ میں آج نہیں ہوں اور کل کیس لگ گیا ہے, میرے کوئی سپریم کورٹ میں میٹر ہے, تو دوسرا بھی پیش ہو سکتا ہے. تو پوزیشن یہ ہے. اب دوسری بات یہ ہے جس کی آپ خبر کی بات کر رہے ہیں, جو فیک اور فالس نیوز ہے, سب سے پہلے تو میں یہ واضح کر دوں کہ وہ بالکل بے بنیاد سوشل میڈیا پہ وہ خبر چلی, اور اس کی میرے خیال وجہ یہ ہے کہ بہت سے جو دشمن ہیں پی ٹی آئی کے, ان کی خواہش ہے کہ کسی طرح لیگل ٹیم جو اس وقت تقریباً سارے کیس ختم کرنے میں مصروف ہے اور کامیاب ہونے والی ہے, اس میں کسی قسم کی دراڑیں پڑیں. بہت دشمنوں کی کوشش ہے کہ کسی طرح میں جو ہوں وہ, چونکہ میں اس پی ٹی آئی کے ساتھ جب سے ہماری حکومت گئی ہے میں ان کیسز میں انوالو رہا ہوں, تو بڑی کوشش رہی ہے ان کی کہ کسی طرح میں ادھر سے دور ہو جاؤں. تو اس طرح کی اس میں تو علی ظفر صاحب کوئی ابھی دس از نو سیکرٹ کہ پی ٹی آئی کے اندر جو ایک ٹگ آف وار چل رہی ہے, اور جس طریقے سے وہ دراڑیں پڑی ہوئی ہیں اور آپس میں جو ہے وہ چپکلش کا ایک سلسلہ ہے, وہ تو کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے, اور وہ بڑی اوپنلی بات ہو رہی ہے. لیکن مجھے یہ بتائیں فائنلی کہ میں واپس آنا چاہ رہا ہوں جہاں سے ہم نے آج کی جو کانورسیشن آپ سے شروع کی تھی, اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معاملہ جو ہے وہ اب
کچھ کلیئرٹی یعنی آپ دے سکتے ہیں کہ اس وقت پی ٹی آئی کا جو اپروچ ہے وہ ہے کیا؟ کیونکہ پہلے تو بالکل کلیئر تھا کہ پی ٹی آئی کا تھا کہ جی ہمیں جو کچھ ہمارے ساتھ ہوا وہ اس لیے ہوا کیونکہ جو اسٹیبلشمنٹ نے کیا، یہ حکومت یا دوسرے جو جماعتیں ان کے پلے تو ہے ہی کچھ نہیں. اب اس وقت آپ کی پالیسی ہے کیا؟ ابھی بھی آپ اسٹیبلشمنٹ کو ہر چیز تمام اپنی مشکلات کے لیے بلیم کرتے ہیں، یا آپ چاہتے ہیں کہ نہیں وہ آپ سے بات کریں؟ جی دیکھیں، میرا خیال ہے پہلے تو سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ پلان کیا ہے. ہمارا پلان واضح ہے کہ ایک تو لیگل سائیڈ ہے، قانونی جنگ ہے، جو کیسز تھے وہ تقریباً اب ختم ہو رہے ہیں. لیکن ہمیں لگتا یہ ہے کہ صرف قانونی جنگ جیت کے ہم یہ جمہوریت کی جنگ اور آئین کی جنگ نہیں جیت سکیں گے. ہمیں ضروری ہے کہ ہم موبلائز بھی کریں قوم کو، اور اس کے لیے آپ نے دیکھا کہ پہلے ایک ہونے لگا تھا جلسہ جو کہ ملتوی کیا، اور اس کو ملتوی کرنے کی وجہ یہ تھی کہ کسی قسم کا خون خرابہ یا کسی قسم کا نقصان نہیں چاہتے تھے. اور جب ہمیں انڈیکیٹ کیا گیا کہ ایسی کوئی بات ہے تو اس کو ہم نے ملتوی کر دیا. اب نیکسٹ اسٹیپ یہ ہے کہ 8 تاریخ کو جو موبلائزیشن کرنی ہے وہ 8 تاریخ کو صرف نہیں ختم ہوگی، اس کے بعد نیکسٹ اسٹیپ اس کی لاہور ہوگی اور باقی جگہیں، تاکہ ایک میس موومنٹ چلے. ٹھیک ہے علی ظفر صاحب، بہت شکریہ. علی ظفر صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا اپنی پارٹی کا معترض ہے، لیکن سوال جوں کا توں موجود ہے. پاکستان تحریک انصاف کو اپنی پوزیشن میں کلیئرٹی لانے کی ضرورت ہے. یہ جو انکنسسٹنسی ہے، جس طریقے سے روزانہ کی بنیاد پہ ان کا لب و لہجہ بھی چینج ہو رہا ہے، ان کا موقف بھی چینج ہو رہا ہے، اور اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے خاص طور پر ان کا رویہ ہے، اس میں بھی تبدیلی آ رہی ہے. اس سے بہت حد تک کنفیوژن پیدا ہو رہی ہے کہ آخر کار پی ٹی آئی اور اس کی قیادت چاہتے کیا ہیں. ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد واپس آئیں گے. تو آئی ایم ایف کا معاملہ کہاں پہ کھڑا ہے؟ کیا کوئی خطرے کی گھنٹیاں تو نہیں بج رہی؟ اور وہ کون سی شارک ہے جس کو بڑا شوق ہے پاکستان کے انٹرنیٹ کھانے کا؟ اس میں ذرا بات کریں گے بریک کے بعد. ناظرین، بریک کے بعد خوش آمدید. آئی ایم ایف کی خوشخبری ایسی ہے کہ بڑا ویٹ کرا رہی ہے. کتنے عرصے سے ہم سن رہے ہیں کہ اب ہو گیا، لیکن جب لگتا ہے کہ اب باقاعدہ طور پر آئی ایم ایف کے فنڈز، آئی ایم ایف کے پیسے $7 ارب جو ہیں وہ پاکستان کے لیے اپروو ہونے والے ہیں، تو لگتا یوں ہے کہ معاملات تھوڑے سے آگے چلے جاتے ہیں. پہلے میں بتایا گیا کہ اگست کے آخر میں جو ہے آئی ایم ایف کا بورڈ ہوگا، اسے اپروو کرے گا اور پیسے ہمارے پاس آ جائیں گے. جب وہ پیسے آئیں گے تو ایک اعتماد کی فضا جو ہے وہ بلند ہوگی. تمام دنیا میں یہ میسج جائے گا کہ ہم آئی ایم ایف کے پروگرام میں چلے گئے ہیں، ہم سٹیبل ہو گئے ہیں، انویسٹمنٹ آنی شروع ہو جائے گی، اور ہماری اقتصادی صورتحال جو ہے وہ کچھ حد تک سٹیبل ہونا شروع ہو جائے گی. یہ وہ کہانی ہے جو ہمیں بتائی گئی. ہوا کچھ یوں کہ اگست کی آخر کی ڈیٹ آ گئی اور پاکستان کا نام آئی ایم ایف کی جو پاکستان کا جو ایجنڈے میں ہمارا نام نہیں آیا. اس کے بعد کہا یہ گیا کہ گھبرانا نہیں آپ نے، اب سپٹمبر میں جو ہے جو میٹنگ ہو رہی ہے اس میں آ جائیں، اس میں آپ کا پاکستان کا نام آئے گا اور اٹ از ایز گڈ ایز ڈن. یعنی ہم نے جو تھوڑی سے اور 2-4 چھوٹی موٹی چیزیں رہ گئی تھیں وہ پوری ہو جائیں گی. جو کچھ چین سے یا سعودی عربیہ سے یا یو اے ای سے ہم نے کچھ معاملات جو تھے وہ کچھ پیسے لینے تھے وہ ہو جائیں گے، اور ہمارا آئی ایم ایف سے معاملہ جو ہے وہ طے ہو جائے گا، پیسے ہمارے اکاؤنٹ میں آ جائیں گے. اب ایک اور نئی کہانی جو ہے شروع ہو گئی ہے، وہ کیا ہے ذرا سنیے. آئی ایم ایف ایگزیکٹو باڈی کا 4 ستمبر تک شیڈول ہے جس میں پاکستان کا نام شامل نہیں. جولائی 2024 میں پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان $7 ارب کا سٹاف لیول معاہدہ طے پایا. اس معاہدے کی حتمی منظوری آئی ایم ایف ایگزیکٹو بورڈ سے ہونی تھی. معاہدے کی شرائط میں دوست ممالک سے $12 ارب قرض کے رول اوور کی ضرورت تھی. حکومت 30 اگست کے آئی ایم ایف کے ایگزیکٹو بورڈ سے $7 بلین قرض کی منظوری کے لیے پر امید تھی. $2 بلین کی فائنانسنگ گیپ اور $12 بلین کے کیش ڈپازٹس کے ایک بڑے حصے کی رول اوور میں تاخیر کی وجہ سے پاکستان کا نام آئی ایم ایف کی اگست کی ایگزیکٹو بورڈ میٹنگ میں شامل نہیں ہو سکا. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا کہ امید ہے ستمبر میں ہونے والے آئی ایم ایف کے بورڈ اجلاس میں پاکستان کا کیس آ جائے گا. وزیر خزانہ کا کہنا تھا کہ پاکستان کو آئی ایم ایف پروگرام کے 37 ماہ میں $3 ارب کی بیرونی فائنانسنگ درکار ہے. رواں سال پاکستان کو $2 ارب کی بیرونی فائنانسنگ کی ضرورت ہے. ناظرین، این ممکن ہے کہ خوشخبری آ جائے، این ممکن ہے کہ ستمبر کی اس میٹنگ کے بعد ایک اور میٹنگ ہو اور اس میں پاکستان کا معاملہ ایجنڈا پر آ جائے، اور این ممکن ہے کہ ہمیں اپروول مل جائے اور پیسے آ جائیں، اور این ممکن ہے کہ ان پیسے آنے کے بعد
پاکستان میں جو ہے وہ ایک اعتماد کی فضا ایک بار پھر بلند ہو. ہم سب کی یہی دعا ہے کہ جو کچھ بھی ہونا ہے جلدی ہو, تڑپا کر نہ ہو. اور جہاں تڑپنے کی بات ہو رہی ہے تو پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم انٹرنیٹ کا ذکر نہ کریں جب آپ اپنا فون اٹھاتے ہیں, اگر آپ کچھ سرف کرنا چاہیں, واٹس ایپ کھولنا چاہیں, کچھ بھی کرنا چاہیں تو انٹرنیٹ آپ کو تڑپا رہا ہے. اب سوال یہ ہے کہ انٹرنیٹ کو کون تڑپا رہا ہے. آج جو ہے وہ ہائی کورٹ میں ایک درخواست جو اس حوالے سے دائر ہوئی تھی کہ پاکستان میں انٹرنیٹ اتنا سلو ہوا کیوں ہے, اس پہ جب چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق نے جب یہ سماعت شروع کی تو جو پی ٹی اے کے جو وکیل ہیں انہوں نے یہ کہا, یہ سنیے ذرا غور سے, انہوں نے کہا کہ پہلے ہمیں پتہ چلا کہ 2 کیبلز کٹی ہوئی ہیں اور اب ہمیں کل میسج آیا کہ تیسری کیبل بھی کٹ گئی ہے. یہ کیبل کون سی ہے؟ یہ آپ کی ٹی وی کی کیبل نہیں ہے, یہ وہ کیبل ہے جو سمندر کے نیچے ہے, اور اس کو کون کاٹ رہا ہے؟ اس کو شارکس کاٹ رہی ہیں, یہ ہمیں کہا جاتا ہے. شارکس کو پاکستان کے انٹرنیٹ سے لگتا ہے بہت بڑی جو ہے وہ نفرت ہے, لیکن پاکستانیوں کی جو سینس آف ہیومر ہے اس کو بیٹ نہیں کر سکتا. تو اس طرح کی دردناک کہانیاں سننے کے بعد بھی جس طریقے سے میمز ہوتی ہیں, جس طریقے سے ٹویٹس ہوتی ہیں, ان کو پڑھ کر جو ہمیں ایک مشکل وقت میں بھی کچھ حد تک مسکرانے کا موقع ملتا ہے, اس کی چند اگزامپل ذرا دیکھیے. میں خاموش ہوتا ہوں, آپ پڑھیے. ناظرین, ہاتھ اٹھا کر دعا کیجئے کہ آئی ایم ایف کی پیسے بھی جلدی آئیں اور انٹرنیٹ کی سپیڈ بھی تیز ہو. آپ سے ملاقات ہوگی کل. اللہ حافظ.